بہت اچھا رہا. آئی واز ویری ہیپی ود اٹ. ایک تو نا ہماری اردو زبان بڑی گندی ہے. آپ نے کبھی ہم ریحان طارق کے اوپر آتے ہیں اور مجھے نظر آیا, کیونکہ میں سائیکک ہوں نا, میرے مائنڈ میں نظر آیا ریحان طارق لیٹا ہوا ہے اور تم اور میں دونوں اس کے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں. ریحان طارق کے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک میں آتے ہیں. ریحان طارق اچھا انسان ہے. ہی از اے نائس پرسن, ہی از ونڈرفل پرسن, ایجوکیٹڈ ہے, اچھا بولتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے جس نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے, جو اس کو فرنٹ لائن میں لا رہے ہیں اور اس کی زبان یوز کر رہے ہیں, وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. کہہ رہے ہاں طارق واز ونڈرفل. سب نے مجھے کہا بھائی تمہیں آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا بھائی کس بات کا ڈر بنا, میں جھوٹ بولتی ہوں. ہاں اس نے کہا کہ آپ نے جنات بلائے, جنات آپ نے دکھائے نہیں. میں نے اس سے کہا پتہ ہے میرا جملہ کیا تھا؟ گرو اپ ریحان تھا, گرو اپ, بڑے ہو جاؤ یار, بچے نہیں ہو تم. جنات ایسے چلتے پھرتے سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ جن یہ جن یہ جن. ایک لڑکے نے اچھی بات تھی, اس سے مجھے کہا کہ آپ نے اس لڑکے کے, وہ مولوی ٹائپ بچہ تھا, اسلام میں سچی بات ہے نامحرم, یہ دونوں بھی میرے لیے نامحرم ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے, میں نے وہ ہاتھ سے, جب آپ ہاتھ جوڑتے تو آپ نامحرم کو ہاتھ لگا رہے. مگر چونکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اسلام کے بیسک کانسیپٹس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں 100% فالو بھی کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم ذرا ریحان طارق کے اوپر آتے ہیں. آپ ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ میں گئی, کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا رہا. آئی واز ویری ہیپی ود اٹ. ایک تو نا ہماری اردو زبان بڑی گندی ہے. آپ نے کبھی ہم ریحان طارق کے اوپر آتے ہیں اور مجھے نظر آیا, کیونکہ میں سائیکک ہوں نا, میرے مائنڈ میں نظر آیا ریحان طارق لیٹا ہوا ہے اور تم اور میں دونوں اس کے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں. ریحان طارق کے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک میں آتے ہیں. ریحان طارق اچھا انسان ہے. ہی از اے نائس پرسن, ہی از ونڈرفل پرسن, ایجوکیٹڈ ہے, اچھا بولتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے جس نے اس کو ہائر کیا ہوا ہے, جو اس کو فرنٹ لائن میں لا رہے ہیں اور اس کی زبان یوز کر رہے ہیں, وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جب میرا ہوا اور میرا اتنا اچھا شو رہا, میں بڑی وہاں سے سیٹسفائی آئی, بڑی خوش آئی. اور میں اس کے بعد میں نے 2 انٹرویوز دیے اپنے چینل سے دیے, کہ ہاں طارق واز ونڈرفل. سب نے مجھے کہا بھائی تمہیں آپ کو ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا بھائی کس بات کا ڈر بنا, میں جھوٹ بولتی ہوں. ہاں اس نے کہا کہ آپ نے جنات بلائے, جنات آپ نے دکھائے نہیں. میں نے اس سے کہا پتہ ہے میرا جملہ کیا تھا؟ گرو اپ ریحان تھا, گرو اپ, بڑے ہو جاؤ یار, بچے نہیں ہو تم. جنات ایسے چلتے پھرتے سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, یہ جن یہ جن یہ جن. وہاں پہ لوگوں نے آپ سے کچھ عجیب عجیب سوال بھی کیے. نہیں بالکل بھی نہیں کی. جو آڈینس بیٹھی ہوئی تھی, تنقید بھی آپ پہ بہت زیادہ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ. انہوں نے مجھے ایک لڑکے نے اچھی بات تھی, اس سے مجھے کہا کہ آپ نے اس لڑکے کے, وہ مولوی ٹائپ بچہ تھا, اسلام میں سچی بات ہے نامحرم, یہ دونوں بھی میرے لیے نامحرم ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے, میں نے وہ ہاتھ سے, جب آپ ہاتھ جوڑتے تو آپ نامحرم کو ہاتھ لگا رہے. مگر چونکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اسلام کے بیسک کانسیپٹس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں 100% فالو بھی کرتی ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں پروفیشنل عورت رہی ہوں, جابس کرتی رہی ہوں, تو مجھے نہیں لگا کہ سر پہ دوپٹہ اوڑھنا مجھے بناوٹ اور دکھاوا زیادہ لگا. یہ میرا ذاتی ارادہ ہے, یہ میرا فیصلہ تھا, یہ میں نے کیا. میں نے اس کی وجہ سے فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی ہوا. لیکن بات یہ کہ اس لڑکے نے ایک تنقید مجھ پہ یہ کی کہ جی آپ نے نامحرم مرد کے ہاتھ سے ہاتھ لگایا. میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح بات کی بیٹا, یو آر رائٹ. اچھا دوسری بات جو انہوں نے مجھے کی کہ جی آپ جنات کو بلاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں یہ کرتی ہیں, تو یہ ڈرامہ بازی. میں نے کہا جی بیٹا شوبز میں کرنا پڑتا ہے, ہم شوبز میں ہیں. ابھی یہاں شو دیکھنے آئے ہیں نا, آپ کون سا قرآن کی تلاوت کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے بچے نے ریحان پہ اٹیک کیا, میں نے ادھر اس کو سپورٹ کیا. میں نے کہا جو لوگ یہاں آتے ہیں اور ریحان کے شو دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر کا میڈیا کو جانتے ہیں, ہارٹ ٹاک, دیٹ گائے از ناٹ ویری فیمس, اس کا نام لوگوں کو ایسے جانسن کا نہیں آتا, بٹ وہ ہارٹ ٹاک کرتا تھا. مبشر لقمان کی طرح, کھڑا سچ کی طرح. ایک تھا لینی کنگ, وہ بہت اچھا کرتا تھا, بہت پیار سے بات کرتا تھا, ڈیپ کٹ جاتا تھا, لگا بھی جاتا تھا, بٹ بہت طریقے سے. پھر ایک تھا جیری اسپرنگر, وہ اتنا مشہور ہوا 80s میں, وہ اپنے شو میں بلا کے لوگوں کو ننگا کر دیتا تھا, ان کو کہتا تھا کپڑے اتار دو, یہ کر دو. میں نے سنا کہ تم ماں بیٹے کیا ایسے تعلقات ہے, اس کو سب کے سامنے کرو. دیکھیں شہرت پانے کے لیے یا بدنامی پانے کے لیے, بدنامی جو ہے نا وہ بھی ایک شہرت کا حصہ ہے. بہت سے لوگ یہ شارٹ کٹ لیتے ہیں. میں نے شروع میں جب نئی آئی یوٹیوب میں, تو مجھے لڑکے آئے, میں وہ فلانی ہے, اس لڑکی کا ویڈیو لیک ہو گیا, وہ یہ ہو گیا فلانا. میں نے کہا دیکھو بیٹا میرے فون یہ سامنے پڑا ہے, آپ نے یہاں سے اٹھایا, میں اندھی ہوں, مجھے نہیں پتا میں نے ایسی ویڈیو بنائی کیوں,
جو لیک ہو تو کسی کو ڈور، سب سے بڑی بات. اور پھر آپ نے عامر لیاقت کا دیکھا، لیک ہوئی، اسے خودکشی کر لی، بڑے بڑے کیسز ہوئے. تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے مشہور ہونے کا. تو جو لوگ شارٹ کٹ لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا پھر وہ انجام بھی برا ہوگا. جب ریحان طارق آپ کو پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے جنات کو بلائیں یا اس طرح کر کے کچھ، تو آپ کا آگے سے کیا رد عمل تھا؟ میں نے کہا ریحان اگر آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو آ جائیں گے. اور میں نے کہا یہ دیکھ لیں کہ جو اس طرح اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں یا ڈرتے نہیں ہیں یا اس کو ایز اے وہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوتا ہے. اور یہ تو میں نے ریئل لائف میں دیکھا ہے. اچھا میم، آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے بعد کچھ اور پوڈ کاسٹ ہوئے جس میں حکیم شہزاد لوہا پار اور وردہ ملک کے ساتھ، وہ مطلب اس میں ریحان طارق نے بدتمیزی بہت زیادہ کی ہے ان کے ساتھ، اور وہ اس وجہ سے تنقید کی زد میں بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اس حکیم کو بلایا کیوں تھا. ٹھیک ہے، میں نے ریحان طارق کے جتنے شوز دیکھے ہیں، میرا خیال تھا کہ اس کا کوئی تو چیز ہوتی ہے نا جس کے بیسس پہ آپ، یا تو اس آدمی نے اپنے کو خود اتنا مشہور کیا تھا کوئی ایک ایسا پروڈکٹ بیچ کے. اور یہ تو ہم جب چھوٹے تھے، یعنی میں 68 کی ہوں، میں 10 سال 12 سال کی عمر سے دیواروں پہ دیکھ رہی ہوں مردانہ کمزوری کا علاج، وہ نا بڑے حکیم صاحب کے پاس جائیں، ایک نارمل چیز ہے ہمارے پاکستان میں. میں نے امریکہ میں نہیں دیکھا، لنڈن میں نہیں دیکھا کہ دیواروں پہ لکھا ہو، یہاں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے. اگر جو اس نے بنا لی، جو بھی کر لیا، مجھے تو کانسیپٹ نہیں سمجھ آیا کہ اس کو انوائٹ کر کے وہاں اور سے جو سوال پوچھے گئے they were absolutely not matching جو اس کا کام ہے. اور دوسرا وردہ ملک ایک ٹک ٹاکر ہیں، ان کو بلایا گیا، ان کو بٹھا کے ذلیل کیا گیا، ان کی ویڈیوز دکھائی گئی. اس طرح کی بھی جو ہے نا یہ حرکتیں ریحان طارق نے کی ہیں. تو ریحان طارق کو تو یہ زیب نہیں دیتا سارا کچھ. دیکھیں اب ریحان نے بھی تو روٹی کھانی ہے نا، گھر چلانا ہے. تو اس سے کسی کو ذلیل کریں گے. اس کا جو ادارہ ہے، میں پرسوں کر آئی ہوں پوڈ کاسٹ، وہ سارا سٹی 42 کے ہی لوگ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا تو ہوتا ہی نہیں کہ ریحان کو نہیں پتا. میں نے ایکچولی انیلا کو اور ریحان کو دونوں کو میسج کیا کہ یہ تم لوگ نے تھم نیلز کیا لگائے ہیں کہ ریحان طارق نے لالا رخ کا پول کھول دیا، ان کو ذلیل کر دیا، ان کے جنات کو ڈرا کے بھگا دیا. یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کون کرتا ہے. دیٹس ناٹ پاسبل. اور میں نے سب سے یہ کہا ہے کہ پلیز میرے ساتھ کوئی پوڈ کاسٹ کرنے نہ آئے، نہ انٹرویو کرنے آئے جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ تھم نیل کیا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایک عمران لڑکا ہے، عمران بٹ، اس نے مجھے کیا ہوا ہے کہ 10 لاکھ کا چیلنج ہے، آ جائیں میم پوڈ کاسٹ کر لیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ میں نے بات ہی نہیں کرنی تو میں آپ کا اتنے اسٹوپڈ پوڈ کاسٹ کے لیے آؤں کیوں. میم دیکھیے، میں نے بھی آپ سے ٹائم لیا، لیکن میں آپ سے آ کے اس طرح کے سوال کروں، پھر آپ سے اس طرح کی باتیں کروں اور آپ کو میں شرمندہ کروں، تو یہ مجھے ہوسٹ کو تو زیب نہیں دیتا نا کہ آپ ایک پروگرام میں بلا کے کسی کو ایسے ذلیل کر رہے ہیں. دیکھیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ریحان اس چیز کو بڑے پازیٹیو طریقے میں لا سکتا تھا. ہاں بالکل. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ پاکستان کی عورت کیوں اتنی مجبور ہے، یہاں پر سوشل کیوں نہیں ہے. جو چیزیں اسلام نے انٹروڈیوس کرائیں کہ سارا معاشرہ، ایک بیوہ عورت، ایک لڑکی جس کے سر پہ باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرے، وہ سارا سسٹم کہاں ہے ہمارا. وہ کر سکتا تھا. اس کی انسلٹ کرنے کی جگہ اس کو ایک مجبور بچی بتا کے، یہ نہیں کہ انکریج کرتا، اس کو آلٹرنیٹ بتاتا نا. اس کو یہ کہتا کہ بھائی اگر اس کی جگہ آپ یہ کر لیں، میں آپ کو ایز یہاں بیٹھے ہوئے ریحان طارق آپ کو سٹی 42 کے ساتھ ہوسٹنگ آفر کرتا ہے، اور آپ کو اس سے اگر آپ 2 لاکھ کما رہی ہے تو ہم 4 لاکھ دیں گے. پھر تو بات تھی نا، ریحان طارق کے لوگ واہ واہ کرتے. مگر خالی بلا کے کسی کو بے عزت کرنا کون سا بڑا. دیکھو جب کوئی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں نا، میں انہیں یہ کہتی ہوں دیکھو بیٹا بات سنو، ہر ایک کے منہ میں زبان ہے. اگر میں آپ سے اچھی طرح سے گفتگو کری، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے اور میں آپ کو گالی میں بھی دے سکتی ہوں. مجھے بڑی اچھی گالیاں آتی ہیں اور ساری پنجابی کی آتی ہیں. میری ہمسائی اس دن بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی. نیچے نا کچھ بچے آئے ہوئے یہاں چیخے ویخے مارے تھے. میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا اوے تیری ماں کون ہے ادھر، کیونکہ رات کے 1:30 بجے اگر یہاں ہے تو چور بھی آ سکتے ہیں، ڈاکو آ سکتے ہیں. ہمارا دروازہ کھلا ہے، ہماری سیفٹی نہیں ہے. وہ بھاگے، اس نے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی، کہنے لگی بھائی بڑی ڈاڑی ہیں آنٹی. میں نے کہا بھائی آنٹی پولیس بلا لیں گی والی آنٹی ہے. صحیح بات ہے. اچھا میم، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ٹک ٹاکر کو بلانا، ایک مشہور شخصیت کو بلانا، اور جبکہ آپ کو غریب کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے، غریب کو بلائیں، ان سے پوچھیں ان کے کیا مسائل ہیں. آپ ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کو لوگ تو پہلے ہی دیکھتے ہیں، آپ تو ویوز کے لیے ان کو بلا رہے ہیں نا، پھر ان کو ذلیل کر رہے ہیں. تو میرا پہلا جملہ یہی تھا نا، کھانا تو اس نے بھی کھانا نا. ایکچولی بات دیکھیں، جس ملک میں
اور دس ناٹ اونلی لوکلائز ٹو پاکستان, یہ پاکستان میں نہیں ہے. ابھی آپ میری بیٹی سے بات کری تھی, اس نے آپ کو کہا کہ انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے, یہ اس طرح کا بےہودگی چل رہی ہیں. وہ اس کا دیکھیں جی, کرشمہ کپور کا دوپٹہ گر گیا, اس کی اسکرٹ گر گئی, نیچے ہو گئی. سو یہ چیزیں یہ بکتا ہے, غلاظت بکتی ہے. اور بدنامی, وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. جب فرسٹ ٹائم میرے اوپر کسی نے ایسے کرٹیسم کیا اور میرے لیے ایسے باتیں کی تو میں یوں ڈر گئی. میں کہا فلک یہ تو بڑے بری کمنٹس آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کہا میم چھوڑیں نا, یہی تو آپ کو اوپر لے جائیں گے. آئی نیور ریئلائزڈ اٹ. بینگ اے ٹیچر, لیکچرر, ایک ایسی فیلڈ میں رہنے کے بعد ہم نے تو کبھی ٹیچرز نے آپ میں یہ کمپٹیشن نہیں کیا کہ جی ہم اپنے بچوں کو گندی سے گندی بات سکھائیں گے اور اگلی کلاس سے لڑائیاں کرنا سکھائیں گے, یہ تو نہیں تھا نا. وہاں تو آپ کے نالج کی اور اس کی پروموشن ہوتی ہے, بیٹرمنٹ اس سے آتی ہے. بٹ اگر ہمارا پورا معاشرہ اس طرف ہماری ٹرینڈ چل رہی ہے, بڑے بڑے ادارے, سٹی 42 از ناٹ اے اسمال ادارہ, وہ اٹ واز اے پیڈ. مجھے تو آج تک کسی نے پے نہیں کیا, کسی چیز کے لیے بھی نہیں. تاریخ کے شو کے متعلق یہ باتیں ہیں کہ وہ وہاں پر جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اس کو پے کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, پہلے بتاتی تو میں اسے مانگ لیتی, ابھی فون کرتی ہوں اس کو. اچھا, میں نے آج تک 4 سال 5 سال ہو گئے, اب مجھے لوگ منع کرنے لگے ہیں کہ آپ فری میں نہ جائیں, بیکاز دیکھیے میرے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. میرے آدھے گھنٹے کی فیس سیدھی بتا رہی ہوں 10,000 ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. باہر کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل ٹائمنگس کا مجھے اپنی ٹائمنگ رات کی یا ارلی مارننگ کی رکھنی پڑتی ہے. میری بہت زیادہ فیس ہے, پرسنل میٹنگ کی 25-30 ہزار فیس ہے, آپ نے یہ کام کرانا ہے اس کی اتنی فیس ہے. میں اپنا ٹائم جب پوڈ کاسٹ پہ دیتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کے پوڈ کاسٹ سے لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ سے مشہور ہوں گی اور آپ کا بھی کام چل رہا ہے کیونکہ آپ میرا پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گیو اینڈ ٹیک کا محبت سے کام چل رہا تھا. لیکن اب میں نے سب کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے 30,000 to 40,000 منیمم پے کریں. میرا گھنٹہ لگتا ہے تو میرے گھنٹے کی فیس 10,000 ہے, تو 2 گھنٹے لگتے ہیں تو آپ دے دیں مجھے 30,000. ویسے ریحان طارق والا پوڈ کاسٹ وہ نہ میں نے کسی اور سے سنا, اور سچی بات ہے میں اتنا سوشل بھی نہیں جاتی, نہ مجھے کسی نے بتایا. ٹھیک ہے. اور میم لاسٹ پہ ہم یہ بات کریں گے کہ ریحان طارق نے اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی کہ میں جن لوگوں کو بلاتا ہوں وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے وہاں جواب دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی مرضی سے آپ ان کو سوال تو نہیں بتاتے نا, سوال تو آن دا اسپاٹ پوچھتے ہیں. تو اسی لیے تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں ذرا اپنے ٹاپک اور سوال بھی بتا دیا کریں کیا کیا پوچھتے ہیں وہاں. نہیں, دوسری بات دیکھیں وہ ریکارڈڈ شوز ہوتے ہیں, اور یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ لائیو آ رہا تھا. وہ وہاں پر کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر رک جائیں, میں آپ کو جواب نہیں دیتی اس کا, بجائے اس کی ایکسپلینیشن دینے کی کہ جی یہ میری مجبوری ہے, میں اس لیے کر رہی ہوں. ریحان طارق اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لگا ہوا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہوز ریحان طارق ٹو آسک اینی ون کہ وہ کہاں سے کما رہی ہے. میں ایک دن گئی ہے ڈیفینس موڑ پہ, کوئی کام تھا فوٹو کاپی کا, وہاں ان دنوں میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اور وہاں کوئی لڑکیاں رات کو تو ڈانس وانس ہوتے تھے, میوزک لگتا تھا. 3-4 سال پرانی بات ہے, تو وہاں 3-4 لڑکے بیٹھے کہنے لگے بڑی بے غیرت ہیں پی ٹی آئی کی لڑکیاں, وہاں تو ٹی شرٹس اور جینس میں ناچ رہی ہوتی ہیں, یہ کری ہوتی ہیں. میں نے کہا ایک منٹ میرا بات سنو, آپ نے ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر آپ کون ہو یہ بات کرنے والے, آپ کو کیا پتا؟ میں ایک بیوہ ہوں, 36 سال سے نوکریاں کری ہوں, میری 2 بیٹیاں, آپ میرا خرچہ اٹھا رہے ہو؟ میں کل یہاں اسکرٹ پہن کر آ جاؤں, جینس پہن کر آ جاؤں, ٹاپلیس پہن کر آ جاؤں, تم کون ہو بولنے والے؟ سو جو ملک اپنی لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا, ان کو حفاظت پرووائڈ نہیں کرتا. یعنی مجھے آج بھی ایک لڑکی نے فون کیا امریکہ سے کہ میم آپ کے اس پہ انسٹاگرام پہ 3 اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, مگر سائبر کرائم کون جائے؟ ہمیں پتہ نا کچھ ہونا نہیں ہے تو کون جائے, ایسے ہی کرنا ہے. اچھا آپ نے ایک یہ بھی لگانا ہے کہ ٹو مینی فیک اکاؤنٹس پلیز, تاکہ یہ لوگوں کو پتہ لگے اور لوگ پھنسے نہ, کیونکہ وہ بہت پیسے لے رہی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم. جی تو ناظرین, یہ ہمارے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود تھی, اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.